میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ آج کل یہ اسموگ کا بڑا شور شرابہ ہے، اسکول بھی بند ہو رہے ہیں، اور آج 9 نومبر ہے۔ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال آج کے دن دنیا سے گزرے تھے، اٹھ گئے تھے، تو چھٹی بھی منائی جا رہی ہے۔ اور حکومت ہماری جیسی یہاں حکومتیں پچھلے 76 سال سے چل رہی ہیں، ان کا تو ہم جانتے ہی ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جی چھٹی ہوئے گی تو گڈیاں بند ہو جان گیاں، لوکی گھراں چ بہن گے۔ اس وقت باہر اتنی ہی ٹریفک ہے، میں ابھی بائیسیکل پہ ایک چھوٹا سا چکر لگا کے آیا ہوں، اتنی ہی ٹریفک ہے جو کسی بھی دن کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، سوائے رات کو کوئی 2:30 بجے سے لے کے تو کوئی 3:30 پونے 4 بجے تک کم ہوتی ہے۔ باقی سارا دن ان منحوس شہروں میں ہمارے ٹریفک رش آر ہی رہتا ہے۔ تو آج اسی طرح چل رہا ہے، اور اسموگ ہے، دھوپ آپ کو نہیں نظر آ رہی، پیلا سا عجیب سا ایک سورج دکھتا ہے اگر آپ آسمان کی طرف دیکھیں۔ اور جناب باتیں بڑی ہیں کہ جی انڈیا نے جی ساڈے ال سارا دھواں اپنا ساڈے ال گھلتا، کہ وہ کسان ان کے کھیتوں کو آگ لگا رہے ہیں اور سارا دھواں ہمیں آ رہا ہے۔ اور تصویریں بھی ہیں کہ انڈیا میں زیادہ آگیں لگنی ہیں، ہمارے یہاں کم، کیونکہ ابھی کوئی تھوڑی پکڑ دکڑ ہوئی ہے، لیکن لگ برابر رہی ہیں۔ چند دن پہلے میں موٹر وے پہ گیا تھا، موٹر وے سے ہٹ کے وہ اپنا انہوں نے پرالی کو آگ لگائی ہوئی تھی۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے یہاں وہ گوف سینئر تجزیہ کار جو ہیں نا، جو پانی سے چلنے والی کار کے انٹرویو کرتے تھے اور بڑے جناب کہ وہ جی پانی سے معجزہ کر دیا، اس نے پانی سے کار چلا دی، وہ سارا فراڈ، گوف ہیں بیچارے، پڑھے لکھے ہیں نہیں، جاہل مطلق۔ تو وہ اسی قسم کی باتیں کریں گے۔ تو وہ پچھلے کئی سال سے الاپ رہے تھے کہ جی انڈیا والے ہمیں ساری اسموگ بھیج رہے ہیں، انڈیا والے بھیج رہے ہیں۔ احمقوں کو یہ نہیں پتہ کہ پوسٹ مانسون ہوا جو پریویلنٹ ونڈ ڈائریکشن ہے وہ نارتھ ویسٹ ٹو ساؤتھ ایسٹ ہے۔ انڈیا والے جتنا مرضی اسموگ کر لیں، دھواں کر لیں نا، وہ ہمیں نہیں بھیج سکتے، ہم ہی اپنا دھواں انہیں بھیجتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ گورنمنٹ اب کرا کچھ نہیں سکتی کہ ہم یہ اجازت نہیں دیں گے۔ او بھین اجازت تہاڈے کولوں کون منگ رہا ہے کوئی غلط کام کرن دی؟ یہ بھی ایک احمقانہ ایک سٹیٹمنٹ روز کسی احمق کی آ جاتی ہے کہ ہم یہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ او بھائی اجازت تو کسی کو نہیں چاہیے، تو وہ بنا اجازت ہی وہ کرتے چلے جا رہے ہیں اپنا کام، برابر پرالی جل رہی ہے۔ اچھا پھر دیکھیے آپ گورنمنٹ کے کام اپنے، یعنی احمق پہ احمق ڈھیر لگا کے ہم نے رکھے ہوئے ہیں سرکار کے دفتروں کے اندر، ایک احمق کے اوپر دوسرا احمق، اس کے اوپر اس سے بڑا احمق، حتیٰ کہ سب سے بڑا احمق وہ پتہ نہیں کتنے ہوتا ہے ویسے۔ یہ پچھلے کوئی نا جیسے ہی سپٹمبر کا آخر آتا ہے، اکتوبر کا مہینہ، سپٹمبر یعنی پوسٹ مانسون جو دن ہے جس میں گھاس واس، چونکہ ساون بھادوں میں گھاس بہت ہو جاتی ہے، وہ مشینیں سی دے دی ہیں، ہینڈ ہیلڈ موورز ہیں وہ، یعنی وہ گھاس کاٹنے کے لیے ہینڈ ہیلڈ۔ میرا خیال تھا وہ پیٹرول سے چلتے ہیں، لیکن ایک دوست نے مجھے بتایا کہ نہیں، وہ بدبودار کسی تیل سے چلتے ہیں، لگتا ہے کیروسین سے چل رہے ہیں۔ تو وہ ہینڈ ہیلڈ مشینیں ہیں، وہ لے کے وہ گھاس کاٹ رہے ہیں، اور کہاں پہ کہ یہ جو ٹریفک آئلینڈز ہیں یا یہ موٹر وے کے کنارے پہ جو چوڑا شولڈر ہے فینس اور موٹر وے کے درمیان، بہت جگہ اچھی بھلی جس میں ہم نے سفیدہ ہی ٹھوکا ہوا ہے، اور اس کے بعد اب کونو کارپس ٹھوک رہے ہیں وہاں پہ، تو وہاں پہ جو گھاس ہے وہ گھاس کاٹ رہے ہیں۔ او بھائی احمق لوگوں، یہ گھاس تو ویسے ہی اکتوبر کے ختم ہونے سے پہلے مر چکا ہوتا ہے، وہ موسم ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے، موئسچر کم ہو جاتی ہے تو وہ گھاس مر جاتا ہے۔ کاٹنے کا کیا مقصد ہے؟ پہلے پولیوشن ہم نے کی ہوئی ہے اتنی، اس کی وجہ سے اسموگ ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر ہم وہ مشینیں بے مقصد مشینیں چلا کے تو وہ گھاس کاٹ رہے ہیں، بالکل بلا مقصد، کوئی اس کا وہ نہیں ہے۔ تو وہ ایک دوست کو میں یہی رون پٹن کر رہا تھا ٹویٹر کے اوپر، تو ایک دوست نے کہا کہ بھائی جان یہ اگر یہ ساری یہاں تو مال پانی کا چکر ہے، وہ جس کو تم احمق کہہ رہے ہو وہ بہت بڑا پردھان ہے بھائی، وہ اس نے پورا طے کیا ہوا تھا کہ کمیشن کتنا لینا ہے یہ مشینیں، اور یہ تو 10,000 20,000 پتہ نہیں کتنی یہ مشینیں خریدی ہوئی ہیں، کیونکہ احمقوں نے لگائے ہوئے ہیں لوگوں کو ہر جگہ، وہ گھاس کاٹ رہے ہیں بے مقصد۔ تو وہ کہتا ہے کہ بھائی وہ تو روکڑے کا چکر ہے، کمیشن
وہ مشینیں خریدیں گے تو کمیشن ملے گا بھائی. تو وہ چل رہا ہے کام. اور پھر بظاہر ہے پھر کیروسین بھی خریدیں گے. وہ کیروسین اس کے لیے خریدیں گے تو 10 بار اپنی جو ذاتی موٹریں تو کسی بھی سرکاری بابو کے پاس نہیں ہوتی تو کسی اور کی، لیکن اپنے کسی بھائی بند کی موٹر میں ٹینک بھی فل کرا دے گا. تو یہ سب یہ چکر ہے یہاں پہ. اب کہتے ہیں کہ جناب جو فارسٹ کور ہے وہ اتنے فیصد ہونا چاہیے، 25% ہو تو وائبل ہوتا ہے. ہمارے یہاں میرا خیال ہے وہ میں تو سمجھتا تھا 3-4% ہے، لیکن مجھے کچھ بچوں نے بتایا اور میں بڑا حیران ہوا. وہ بچے بڑے فارورڈ اور سمجھدار بچیاں ہیں ساری. انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ بابا جی ذرا جاگ جائیں، اب ہمارا فارسٹ کور صرف 1.5% رہ چکا ہے. ٹوٹل جو کورڈ جو ملک کا جو رقبہ ہے اس کا 1.5% صرف ہمارا جنگل ہے. باقی ہم سب خدا کے فضل و کرم سے کاٹ کے بیچ باچ گئے ہیں. اور پھر الاپتے تو ہم رہتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، لیکن جب روکڑے کا چکر ہوتا ہے تو پھر جیسے ابھی چند سال پہلے ملتان کے پاس سنا ہے 18 لاکھ آم کے درخت کاٹے ایک بڑی فینسی قسم کی ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کے لیے. پتہ نہیں وہ کون لوگ، کوئی ہوائی مخلوق ہے، خلائی مخلوق ہے، کن کی وہ سوسائٹی ہے، لیکن وہ بن گئی ہے. وہاں پہ سنا ہے جو مجھے بتایا گیا کہ 18 لاکھ آم کے پیڑ کاٹے گئے. اور پھر کہتے ہیں جی فارسٹ کور کوئی نہیں ہے. اب کیا ہوگا؟ اس سال چونسا جو ہے نا وہ شاید 200 روپے کلو بکا ہے یہ پچھلی گزری گرمیوں میں. یہ یہاں پہ جو ہمارے مائی باپ ہیں نا اس دیش کے، ان کا پکا پروگرام ہے کہ جیسے چلغوزہ اس وقت 8 یا 10 ہزار روپے کلو پہ جا رہا ہے نا، تو چونسا بھی اگلے چند سالوں میں 10 ہزار روپے کلو ہو، کیونکہ 3-4 درخت رہ جائیں گے، اس پہ سے جو تھوڑے سے آم اتریں گے وہ چند لوگوں کے لیے 10,000 روپیہ کلو کے حساب سے بکا کریں گے. تو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی جاؤ تے جیڑی او زرخیز زمین ہے جتھے اے جڑی تہاڈی گیلپنگ پاپولیشن جسے آپ کہتے ہیں، اس وقت ہم 250 ملین پہ پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ العزیز اگلے چند سالوں میں ہم 300 ملین کے اوپر ہوں گے. لیکن جہاں ہم اناج اگا سکتے ہیں وہاں ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دی ہیں اور مزید بنا رہے ہیں. زرخیز زمین کو ہم اینٹ روڑے سے پکا کرتے جا رہے ہیں. جب ہم 300 ملین پہ پہنچیں گے نا تو پھر کھانے کو کسی کو نہیں ملے گا، پھر وہ ڈاگ ایٹ ڈاگ والی دنیا بن جائے گی یہ جو پاکستان ہے. یہ میں ایک چھوٹی سی یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ چلغوزے کا جنگل ہے. وہ تخت سلیمان بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا کے بیچ ایک پہاڑ ہے، بڑا ماسف ہے، اور اس کے یہ چوٹی کے نزدیک بالکل یہ پیڑ ہیں، یہ چلغوزے کے پیڑ ہیں. چلغوزے کا پیڑ بہت سلو گروئنگ ہے. جب آپ اس کو بیجتے ہیں تو یہ تقریباً 80-100 سال کے بعد کہیں جا کے پھل دینا شروع کرتا ہے. ہمارے یہاں یہ ہوا، ابھی یہ جو چلغوزہ آپ کو 10,000 پچھلے سال 10,000 روپے کلو تھا، اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ مجھے چلغوزہ کھائے ہوئے اب میرا خیال ہے کوئی 10 سال تو ہو گئے ہیں. کیونکہ جب 6,000 روپے کلو ہوا تو ہم نے کہا یار یہ تو کرمنل ہے، یہ تو میں نے نہیں کھانا، اور مجھے پتا تھا کیوں یہ 6,000 روپیہ ہوا ہے. اب 10-15 ہزار روپے پہ اگر اس سال چلا جائے گا 15,000 پہ، تو پتہ نہیں کون لوگ کھائیں گے چلغوزہ. اور وہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہاں وہ جو سارے چلغوزے کے پیڑ ہیں وہ کٹ رہے ہیں اور بلا دریغ کٹ رہے ہیں. نہ چیف کنزرویٹر بلوچستان کو ہوش ہے، نہ چیف کنزرویٹر خیبر پختونخوا کو ہوش ہے. وہ کہتا ہے کیوں میں کیوں کروں، وہ کرے گا. وہ کہتا ہے میں کیوں کروں، یہ وہ کرے گا. یہ میں سن چکا ہوں، اس لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. اور ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک کو میں نے سسپینڈ بھی کرایا تھا 1988 میں کہ 89 میں. بلوچستان کا چیف کنزرویٹر تھا. کہتا ہے میرا کام ہے کہ میں رکواؤں. وہ کیوں نہیں رکواتا ہے؟ وہ شیرانی اس کی طرف سے آتے ہیں، خیبر پختونخوا کی طرف سے. اور بات بھی ہے کہ وہ جو چوٹی ہے وہ خیبر پختونخوا میں بیٹھتی ہے، باقی پہاڑ ادھر بلوچستان میں بیٹھتا ہے. اور وہ جو لکڑی آتی ہے وہ ادھر خیبر پختونخوا کی طرف پتہ نہیں کتنی جاتی ہے، ادھر
بلوچستان کی طرف آمدی درگاہ جو نیچے گاؤں تھا، وہاں پہ میں نے چلغوزے کی لکڑی کے ڈھیر لگے ہوئے دیکھے تھے. تو روک سکتے تھے لیکن نہیں، کام نہیں نہ کرنا. وہ قوم ہڈ حرام جب ہو تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا، تو وہاں سے وہ کاٹ دیے، 15,000 روپے کلو چلغوزہ کر دیا. آم کٹ جائیں گے، پھر آم 10,000 روپیہ کلو پہ آ جائے گا، اور کوئی آم کھان جوگا نہیں رہے گا. اور ہر کام ہمارا چونکہ حماقت اور یعنی مطلب کم عقلی کا ہے، تو اور پھر کہنا کہ جی انڈیا والے اسموگ کر کے ہمیں بھیج رہے ہیں. یہ جو اب چونکہ میں اس بات پہ کر رہا ہوں تو تھوڑے سے اور بھی بتا دوں آپ کو. یہ جو اپنی سالٹ رینج کے اندر 5 میرا خیال ہے سیمنٹ فیکٹریاں ہیں. سیمنٹ جسے کہتے ہیں نا جی واٹر انٹینسیو انڈسٹری ہے، اسے بہت پانی چاہیے ہوتا ہے، اور یہاں یہ نہیں لگنی چاہیے تھیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی ایسا کوئی کام ہونا ہوتا ہے نا تو ایک اسیسمنٹ کرائی جاتی ہے جسے کہتے ہیں امپیکٹ، انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ، اور وہ کسی منے پر منے آدمی کو دی جاتی ہے. تو یہ جب یہاں لگنے تھے تو جو منا پر منا آدمی تھا، انجینئر ہے، میں جانتا ہوں اسے بڑے اچھے طریقے سے، بڑا ہی میسنا آدمی ہے. وہ ہڈی جیسے کتا ہڈی پہ گرتا ہے نا، وہ اسی طرح نوٹ پہ گرتا ہے. اور اس نے کہا کہ مائی باپ میں کر کے دیتا ہوں، مینو دسو لکھانا کی ہے. واضح تھا لکھوانا کیا ہے کہ جی کچھ بھی امپیکٹ نہیں ہوگا، انوائرمنٹل ایڈورس امپیکٹ نہیں ہوگا. یہ جتنی مرضی یہاں 150 آپ سیمنٹ فیکٹریاں لگا لیں، اور وہ اس لیے ہے کہ وہ پہاڑ سارا لائم سٹون کا ہے. ایک تو یہ کہ وہاں سے جو لائم سٹون کٹ رہا ہے اس سے ٹپوگرافی ساری خراب ہو رہی ہے، ستیہ ناش مارا جا رہا ہے اس ٹپوگرافی کا جو کروڑ سال سے قائم تھی. اور دوسرا یہ ہوا ہے کہ جو میں نے چشمے دیکھے ہیں، جن چشموں کا میں نے پانی پیا ہوا ہے سالٹ رینج میں، وہ چشمے خشک ہو چکے ہیں. نزدیک میں کتاس راج کا مندر ہے جو کہ ہمارے ہندو بھائی لوگوں کے لیے بڑی مقدس جگہ ہے. وہاں یہ جو تالاب تھا بڑا خوبصورت، اب اس کو بھرنا پڑتا ہے آرٹیفیشلی، ٹرک لا کے، یا پتہ نہیں کیسے کہیں سے بھرتے ہیں اس کو، کیونکہ وہ جب پانی چوسا تو یہ جو تالاب صدیوں سے موجود تھا یہاں پہ، وہ خشک ہو گیا تھا. اور میں نے خشک ہوا ہوا تالاب بھی دیکھا ہوا ہے. ایک شاید میرے پاس کہیں تصویر بھی ہے کہ ایسے چھوٹی سی چھپڑی بنی رہ گئی ہے. لیکن پھر یہ بھر دیتے ہیں اس طرح کہ وہ یہاں پہ یاتری آتے ہیں تو پھر یہ تو نہیں نا ہم انہیں دکھا سکتے کہ بھائی نا ساڑی سیمنٹ فیکٹریاں سارا پانی تہاڈا پی گئیاں نے. تو وہ جس نے وہ امپیکٹ اسیسمنٹ کی تھی وہ تو نوٹ لے کے لامبے ہوا ہے، اپنے مزے لوٹ رہا ہے. تو یہاں ستیہ ناش کر دیا، یہاں لوگوں کے چشمے خشک ہو گئے جن سے وہ پانی لیتے تھے. اور پھر ستم ظریفی یہ ہے کہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. جنرل صفدر ہوتے تھے، ہمارے گورنر بھی رہے ہیں، اور بڑے زبردست اور پیارے آدمی تھے. ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے پہلے دنیا کو چھوڑ گئے. بڑا پیار کرتے تھے مجھ سے، بہت شفقت تھی ان کی میرے اوپر، اور میں ان کو ملتا جلتا رہتا تھا. تو جب گورنرشپ سے ہٹے تو مجھے ایک بار فون کیا، پتہ نہیں 2002 یا 2003 کی بات ہوگی، کہ بھائی وہ تم آؤ میرے گاؤں، اور میں نے یہاں بڑی اچھی جگہ بنائی ہے، تم لوگ آ کے ہمارے پاس ٹھہرو اور ادھر گھومو پھرو. تو میں نے کہا جی اچھا آؤں گا. لیکن وہ غم روزگار جو ہوتا ہے اس میں وہ نہ جا سکا. 2-3 بار جنرل صفدر نے فون کیا، اور جنرل صفدر کا گاؤں تھا دلمیال، وہ جسے توپ والا گاؤں کہتے ہیں، جہاں یہ توپ لگی ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہ گاؤں مشہور ہے. دلمیال ہر کوئی جانتا ہے، کتاس راج سے کوئی 1.5-2 کلومیٹر شمال یا نارتھ کی طرف ہے. تو نہ جا سکا. پھر ایک دن میں نے خود فون کیا کہ سر میں آؤں اب کسی وقت آپ کے وہاں. وہ کہتے ہیں یار تو لیٹ کر گئے ہیں بڑا. تو کہنے لگے کہ بھائی وہاں لگ گئی ہیں اب یہ سیمنٹ فیکٹریز، اب تو وہاں بندہ سانس نہیں لے سکتا، اور میں بڈھا آدمی ہوں، میرے تو ویسے ہی مطلب مجھے مار دیں گے، وہاں تو نرا زہر ہوا میں پھینکا جا رہا ہے، اور جو پریسیپیٹیشن ہوتی ہے ڈسٹ کی. وہ کہنے لگے کہ یہاں پیڑوں کے اوپر اب وہ جیسے پہلے سبز پیڑ دکھا کرتے تھے اب وہ نہیں دکھتے ہرے، وہ ان کے اوپر وہ ڈسٹ کی ایک لیئر جمی ہوئی ہے، بارش ہو تو صاف ہو جاتے ہیں. تو کہنے لگے میں تو اسلام آباد شفٹ ہو گیا ہوں، وہ گھر اب بند پڑا ہے.
یہ وہ انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ کرنے والے کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ بھی ہوگا، یہاں نہیں لگنے چاہیے، لیکن نہیں جی، وہ روکڑے کی خاطر تو ہم کتے بن جاتے ہیں نا، ہڈی پہ ہم ایسے گرتے ہیں کتے کی طرح۔ اوپر سے پھر اب جو ستم ظریفی ہے وہ ہمیشہ سے میرا پرانا رون پٹن کہ جی ہم غلط قسم کے پیڑ لگا رہے ہیں، اور یوکلپٹس سب سے پہلے تو یوکلپٹس ہی 1960 میں ایوب، وہ کون سا کوئی سمجھدار آدمی تھا، عقل تو تھی نہیں، تو وہ ایوب خان نے کہہ دیا کہ جناب پیڑ لگاؤ، تو جو اس کے سیاسی کارندے تھے انہوں نے بھی کیا جی درخت لگاؤ، تو وہ یوکلپٹس ہی ایک سمجھ میں آیا کہ یار لگا دو، یہ جتنے ٹھوکو گے زمین میں اتنے اگ جائیں گے، کیونکہ کسی جانور نے اس کو منہ نہیں مارنا۔ تو وہ لگ گئی دکان یوکلپٹس کی، اور اس کے بعد جب اسلام آباد بنانا تھا پھر وہ ایوب خان کا جو حماقت تھی، یعنی جب بالکل آپ کی جو اوپر کا سب سے بڑا ہیڈ ہانچو جو ہے نا وہ احمق ہے، تو پھر آپ توقع کچھ اور نہیں کر سکتے۔ تو اس احمق نے کہا کہ جی درخت لگاؤ، کوئی سٹڈی نہیں، کوئی ریسرچ نہیں کہ ہوگا کیا، وہ لگا دیے، اور چین سے منگوا کے پیپر ملبری اور جہاز کے ذریعے ان کے بیج جو تھے ان کو جسے کہتے ہیں براڈ کاسٹ کیا گیا، اور اب لوگ رائنائٹس سے مر رہے ہیں، الرجی سے، وہ اس کے الرجنز بہت چھوڑتا ہے وہ درخت۔ یہ تو آج سے کوئی 40 سال پہلے پتہ چل چکا تھا، اس سے پہلے 20-25 سال جو پیڑ لگائے گئے پیپر ملبری کے کہ یہ ان کی وجہ سے ہے، لیکن کٹنے پھر بھی نہیں، کچھ کاٹے ہیں لیکن باقی ابھی بھی ہیں۔ اور میں جانتا ہوں کہ میرے ایسے یار دوست ہیں جو بیچارے ایک عذاب میں ہوتے ہیں مارچ اپریل میں، جب وہ پھول میں آتا ہے اور الرجنز چھوڑنا شروع کرتا ہے۔ سبق پھر بھی نہیں ہم نے سیکھا۔ پھر ایک اور احمق اٹھا، وہ کراچی سے بھاگا ہوا تھا، پتہ نہیں کس چکر میں، کیا اس نے ہیرا پھیری کی ہوں گی، دبئی بھاگا ہوا تھا، وہاں اس نے دیکھا کہ جی ایک پیڑ لگا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ وہاں عربستان میں اس کو کیا کہتے تھے، کوئی اور نام تھا مجھے اب یاد نہیں ہے۔ اس نے کہا جی یہ بڑا، اس کا کراؤن بڑا جناب ہرا لیفی کراؤن، تو وہ احمق جو ہے مصطفیٰ کمال اس کا نام ہے، وہ وہاں سے وہ پیڑ لے آیا اور کراچی میں اس نے دے مار چاروں طرف لگوا دیے، بلکہ اس نے تو یہ بھی کیا کہ کراچی کے وہ جو خوبصورت عمل تاس تھے وہ کٹوا کے یہ لگوا دیے۔ اس سے کراچی کی واٹر سپلائی کا ستیہ ناش پھر گیا، کیونکہ اس کی جو کونوکارپس اسے کہتے ہیں، اس کی جو جڑیں ہیں وہ تو لوہے کے پائپوں کو پھاڑ کے اس کے اندر وہ جو جوڑ ہوتے ہیں لوہے کے پائپ کے، اس میں سے اندر گھس جاتی ہیں اور پھر اندر پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں اس کی جڑیں۔ جو پانی کی گزرگاہ ہے وہ چاہے سیمنٹ کانکریٹ کی ہو، وہ اس کو پھاڑ کے اس میں گھس جائیں گی۔ تو وہاں پہ وہ سیوریج کا بھی ستیہ ناش ہوا، واٹر سپلائی کا بھی ستیہ ناش ہوا، اور وہ پانی بھی پی رہا ہے۔ اگر یوکلپٹس پانی پیتا تھا تو جو دوسرا لا کے ہم نے لگایا بنا ریسرچ کیے حماقت کے اندر، وہ بھی ہم نے وہ لگا دیا کہ جی وہ جو کہ پانی بہت پیتا ہے۔ اب سوچنا پھر بھی ہمارے پر شاید خداوندگار کا ہمیں حکم ہے کہ تم نے سوچنا نہیں ہے۔ وہ اب ایک کوئی گوف اٹھے ہیں، وہ کوئی کسان شسان اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب پولونیا ایک درخت ہے جو 1 منٹ میں 6 گز بڑھ جاتا ہے، یا پتہ نہیں اسی قسم کی کوئی الاپ ہے ان کی کہ پتہ نہیں کیا، بس جی لا دو تو چاروں چفیر درخت ہی درخت۔ بھائی بغیر ریسرچ کے آپ نہیں کر سکتے، اور صرف پیڑ لگانا انوائرمنٹ کو بچانے کی بات نہیں ہے، ایکالوجی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ایکالوجی میں جنگلی حیات بھی آتی ہیں۔ ہم یہ کرتے جا رہے ہیں، ہمارے یہاں سے جو پرندے ہیں لاہور کے، جو آج سے یعنی لیٹ 60s میں 170 مختلف نسل کے پرندے ہوا کرتے تھے، اب 60 کے قریب رہ گئے ہیں، کیونکہ سب پیڑ ہم نے کاٹ کے وہ باٹل پام، کھجور کا درخت، یہ سب اس قسم کے الٹب بند اوٹ پٹانگ حرکت، حماقت کرنے سے ہم ٹلتے نہیں ہیں۔ پتہ نہیں ہم کس طرح سے ہمیں پیدا کیا گیا کہ ہم ایسے بن گئے۔ تو لگائیے، آپ پولونیا بھی لگائیں، کونوکارپس بھی لگائیں، یہ سارے لگائیں جو کام کے پیڑ ہیں، آم کے 18 لاکھ ابھی کاٹے ہیں، آپ سارے کے سارے کاٹ دیں، ایک امب دا بوٹا نہ نظر آئے،
اور ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا دیں آپ بڑی اچھی اور ان کے اندر آپ لگائیں کونو کارپس، تاکہ وہ جو سوریج سسٹم آپ لگا رہے ہیں وہ چلنے ہی نہ پائے جیسے ہی اس میں پانی آئے. اور ہم بھوکے بھی مریں گے، ہم پیاسے بھی مریں گے. بھوکے تو ہم اس لیے مریں گے نا کہ وہ ساری زمین کے اوپر ہم نے سوسائٹیاں بنا دینی ہیں. پیاسے ہم اس لیے مریں گے کہ ہم جس طرح سے اپنی گاڑیاں دھوتے ہیں نا، پائپ فل بلاسٹ چل رہا ہے، ایک کار دھونے کے لیے 10-15 ہزار لیٹر پانی ضائع کیا جاتا ہے، اور ہر گھر میں 3 کاریں ہیں، تو دن کا کوئی 45-50 ہزار لیٹر پانی صرف کار دھونے پہ، کیونکہ کار دھلنے کے بعد پائپ پڑا ہے، گٹر میں جا رہا ہے پانی. ایک احمق کو بہت سال پہلے میں نے کہا کہ بھائی اس طرح سے نہ کرو، پانی ضائع نہ کرو، یہ لاہور کا پانی ختم ہو رہا ہے تو ختم ہو جائے گا. تو بڑا حیران ہو کہتا ہے ایتے اللہ دی چیز ہے کس طرح ختم ہو سکتی ہے. ایک اور احمق کو ابھی چند سال پہلے میں نے کہا تو کہتا ہے میں کہا جی پانی ختم ہو جائے گا جی لاہور دا تو ہون دیو. تو جب رویے یہ ہیں تو پھر ہم ٹھیک کسی بھی چیز کو نہیں کر سکتے. جاتے جاتے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب وہ 1970 میں جو آئل کرائسس ہوا تھا تو اس وقت جو ڈنمارک کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہیں یہ بات ہے، اچھا تو ہم کاریں نہیں چلاتے، ہم بائسیکل پہ آ جاتے ہیں. اور اس وقت جو انہوں نے بائسیکل چلانے شروع کیے تو آج اگر آپ ڈنمارک میں کسی بھی شہر میں جا کے دیکھیں کاریں کم، بائسیکل ہی بائسیکل نظر آتے ہیں. بائسیکل پارکس کا یہ حال ہے یہ جو آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یعنی سینکڑوں بائسیکل پارک ہوئے ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں ابھی گلبرگ میں لبرٹی سے لے کے میرا خیال ہے مین مارکیٹ تک انہوں نے ایک بائیں ہاتھ سبز لین بنا دی ہے کہ جس پہ بائسیکل چلا کرے گا. بائسیکل تے بہندا کیڑا خانہ خراب ہے. کسی امیر آدمی کو کہیں نا کہ یار آج بائسیکل چلا لو تو آج موٹر میں نہ جاؤ، کیا میرے کو پیسے دا گھٹ ہے. ہم تو وہ چھچوری شودی قوم ہے کہ ہم نے بائسیکل پہ بیٹھنا ہی نہیں ہے، بس پہ نہیں ہم نے بیٹھنا. یورپ امریکہ جاتے ہیں تو وہاں ہم بسوں پہ اور ان کی جو لوکل ٹرینیں ہوتی ہیں ان کے اوپر سفر کرتے ہیں، لیکن پاکستان کیا میں غریباں دے نال بہ جاواں. جبکہ یہ اورنج ٹرین، میٹرو، بس یہ ہماری بڑی ٹھیک ٹھاک ہیں اور رسپیکٹیبل سفر کا طریقہ ہے. میں کر چکا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں. تو لیکن ہم چونکہ ایسے امیر لوگ ہیں بھائی. تو ایک جو واقعہ اس حوالے سے ہے وہ یہ کہ بہت سال پہلے میرے ایک دوست نے مجھے یہ بات سنائی تھی. اپنے بیٹوں کو لینے اسکول جایا کرتا تھا تو ایک دن کہیں بیٹے نے اپنے دوست کے باپ سے ملا دیا. تو اس نے اس کو کہا کہ اچھا آپ تسی کتنے رہندے ہو؟ انہوں نے کہا جی اسی فلاں. انہوں نے کہا لو تسی ساڈے تو 4-5 گھر ہی دور رہندے ہو. میرے دوست مجاہد نے کہا کہ انج کر دیں جی کار پول کر لینے، ایک ہفتے تہاڈی گڈی ایک ہفتے میری گڈی. تو وہ جو چھچورا جو کہ ابھی جس کا باپ شاید ٹوٹا ہوا بائسیکل بھی نہیں افورڈ کر سکتا تھا، گدا گاڑی بھی نہیں شاید اس کے پاس ہوگی، وہ کہتا ہے کیوں میرے پتر کو گڈیاں دا گھٹ ہے. مطلب ہمارے رویے یہ ہیں. وہ جو زندہ قومیں ہیں ڈنمارک کی جو میں نے آپ کو مثال دی اور بے شمار ملکوں کی آپ دے سکتے ہیں، یہ سارے جو اسکینڈینیوین ملک ہیں وہاں پہ اسی طرح سے ہے. بلکہ یورپ میں اور کتنی جگہوں پہ اس طرح سے ہے کہ ہر کوئی بائسیکل پہ پھرتا ہے. کسی کو اپنی کوئی توہین نہیں اس میں محسوس ہوتی کہ جی میں بائسیکل پہ جا رہا ہوں. تو وہ اگر ہم یہ رویے رکھیں گے تو پھر کر لو. جیسے اب کیا میں کہوں، پنجابی کے بڑے اچھے اچھے لفظ ہیں لیکن فیملی چینل ہے نا تو ادھر کہیں نہیں جا سکتے وہ لفظ. لیکن ہمارا حال پھر یہی ہوگا کہ ہم اسکول بھی بند کرا دیں گے اور ہم خود بھی کھانستے پھریں گے، آنکھیں ہماری جل رہی ہوں گی کیونکہ باہر نکلنے کا تو ہے ہی نہیں. آج کل لاہور کا جو AQI ہے، ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 500 کے لگ بھگ ہے. اور کتنی بار اخبار میں آ چکا ہے کہ دا موسٹ پولیوٹیڈ سٹی ان دا ورلڈ لاہور. اور یاد رکھیں انڈیا والے ہمیں نہیں بھیج رہے ہیں، ہم انڈیا والوں کو اپنا دھواں دے رہے ہیں.